नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरत क़सस की आयत नंबर 60। वमा उतीतुम मिन शैइन, जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है, कुछ भी। फमाताउल हयाति दुनिया, ये सब कुछ दुनिया की ज़िंदगी का साजो सामान यानी फ़ायदा है। वज़ीनतुहा, और इसकी आरائش नमाइश यानी बनावट है। वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर भी है और बाकी रहने वाला भी है। अफला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं हो, अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। तुम्हें जो चीज़ भी दी गई है वो दुनिया की ज़िंदगी का सामान और उसकी ज़ीनत है, और जो कुछ खुदा के पास है वो इससे भी बेहतर है और पायदार भी है। फिर क्या समझते नहीं हो। आफमम वअदनहु, क्या वो शख्स जिससे हमने वादा किया हो, वादन हसनन, बेहतरीन वादा, फ़हुवा लाकिही, फिर वो उस वादे को पाने वाला भी हो। कमम मतानहु, क्या वो वैसा हो सकता है जिसको हमने फ़ायदा दिया हो, मता अल हयाति दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी का। सुम्मा हुवा यौमल क़ियामत, फिर वो हो क़यामत के दिन मिनल मुहज़रीन, हाज़िर होने वालों में, यानी जहन्नम में हाज़िर होने वालों में से। भला वो शख्स कहे जिससे हमने अच्छा वादा किया है और वो उसे लाज़मन पा कर रहेगा, उस शख्स के बराबर हो जाएगा जिसे हमने दुनिया की ज़िंदगी का सामान दिया है, फिर क़यामत के दिन वो पकड़ में लाया जाएगा। अब कौन सा शख्स? एक शख्स वो है जिससे अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है, यानी अबदी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी। और दूसरा वो है जो गुमराह हो गया और उसके साथ जहन्नम का हमेशा वादा। अल्लाह फरमाते हैं वो फिर जहन्नम में हाज़िर किया जाएगा। व यौम युनादिहिम, जिस दिन वो पुकारेगा, फ़यकुलु, फिर फरमाएगा, ऐना शुरकाई अल्लज़ीना, कहाँ हैं मेरे वो शरीक, कौन तुम ताज़उमून, जिनके बारे में तुम्हें बड़े दावे थे कि ये तुम्हें आखिरत में बचा लेंगे। ये उस दिन का ध्यान करें जब खुदा इन्हें पुकारेगा, फिर पूछेगा, मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनका तुम दावा किया करते थे। कालल्लज़ीना हक्का अलैहिमुल कौलु, कहेंगे वो लोग जिन पर मेरी बात पक्की हो चुकी होगी, यानी जहन्नम की, रब्बाना, आए हमारे रब, हाउला इल्लज़ीना अग़वैना वैनहुम कमा गवैना तबर्रअना इलैका मा कानू इय्याना यअबुदून। ये उस दिन का ध्यान करें जब खुदा इन्हें पुकारेगा, फिर पूछेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनका तुम दावा करते थे, उनके ज़ोमा जिन पर बात पूरी हो चुकी होगी, इस अंदेशे से कि तमाम ज़िम्मेदारी कहीं उन पर ना डाल दी जाए, यानी पीरों के ऊपर। फ़ौरन वो बोल उठेंगे कि हमारे परवरदिगार, ये लोग जिन्हें हमने बहकाया, इन्हें हमने उसी तरह बहकाया था जिस तरह हम खुद बहके हुए थे। तेरे हजूर हम इनसे बरात करते हैं, हम इनसे दूरी इख्तियार करते हैं, ये हमको नहीं पूजते थे। जिन पर बात पक्की हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी, यानी खुदा का फ़ैसला, अज़ाब जिन के लिए सादिर हो चुका होगा, वो फ़ौरन अपने उनके ऊपर वो डाल देंगे, यानी बात उन्हीं के ऊपर डाल देंगे। मतलब ये है, जिस तरह हमने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की और गुमराह हुए, ये भी उसी तरह अपनी ख्वाहिशात के असीर होकर हमारी बातें अपनी पसंद से मानते रहे, इसलिए बहके हैं, तो आप ही इसके ज़िम्मेदार हैं। ये यानी खुद ही ये अपने ज़िम्मेदार हैं। वकील लदऊ, और कहा जाएगा उस वक्त, पुकारो शुरकाअकुम, अपने शरीकों को, यानी जो जिनको पीर बनाया हुआ था। फ़दाअहुम, पस वो उन्हें पुकारेंगे। फ़लम यस्तजीबू लहुम, पस वो इन्हें जवाब नहीं दे सकेंगे। वारा अबुल अज़ाब, जब वो देख लेंगे अज़ाब को। लौ अन्नहुम कानू यहतदून, उस वक्त वो कहेंगे, हाय काश के ये हिदायत इख्तियार करने वाले होते। उस वक्त पछताएंगे जो जिनके ऊपर इन्होंने अपनी ज़िंदगियां ज़ाय कर दी थीं। अब वो इनकी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए कि वो महज ख्याली हस्तियां थीं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था कि आज क़यामत में जवाब देने के लिए मौजूद होते। उस्ताद इमाम अमीन एहसन इसराई लिखते हैं, यहाँ ज़िक्र मुशरिकीन अरब का है जिनके तमाम असनाम यानी बुत और इलाह महज ख्याली और ख़ुद तराशीदा थे,
جن قوموں نے کسی واقعی ہستی کی پرستش کی ہے، مثلا نصارہ جنہوں نے حضرت مسیح کی پرستش کی، ان کا ذکر قرآن میں الگ ہوا ہے کہ قیامت کے دن حضرت مسیح اپنے پرستاروں سے اعلان برات کر دیں گے کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ کچھ احمق لوگوں نے میری پرستش بھی کی تھی، میں نے تو سب کو اللہ واحد کی بندگی کی دعوت دی تھی۔ یوم ینادیہم، جس دن اللہ انہیں پکارے گا، فیقولو، پھر فرمائے گا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ فعمیت علیہم الانباء، پس وہ اندھے ہو جائیں گے اس خبر سے، یومئذ، اس دن، فہم لا یتساءلون، پھر وہ ایک دوسرے سے کو پوچھ بھی نہ سکیں گے، یعنی کہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھ سکیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ، ہاں جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، اور ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کیے، فَعَسَىٰ، ہو سکتا ہے، أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، کہ وہ ہو فلاح پانے والوں میں سے۔ کس طرح کامیاب ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یعنی توقع رکھنی چاہیے، اس لیے کہ نجات اور فلاح جس کو بھی حاصل ہوگی خدا کی عنایت ہی سے حاصل ہوگی۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، اور ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ، ساری حمد بھی اسی کی ہے، فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور سارا حکم بھی اسی کا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی کہ اللہ جس سے چاہتا ہے چن لیتا ہے، یعنی جنہیں منتخب کیا جاتا ہے ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کے صفات اور افعال کو ان کی کوئی ذاتی چیز قرار دے کر انہیں خدا کی خدائی میں شریک بنا لیا جائے۔ یہ اشارہ خاص طور پر فرشتوں کی طرف ہے جن کے بت مشرکین عرب بنا کر پوجتے رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ کسی کو اپنا شریک کیوں بنائے گا، کیونکہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ احاطہ علم الہی سے شرک کا ابطال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب خدا ہر چیز کے اعلانیہ اور خفیہ ہر پہلو سے باخبر ہے تو اس کو شریک بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ استاد امام امین احسن اسرائیل لکھتے ہیں، وہ اپنی مملکات میں دوسروں کو شریک تو جب بنائے جب وہ لوگوں کے حالات سے، معاملات سے باخبر رہنے کے لیے کسی کا محتاج ہو، اور اس کے ہاں کسی کے باب میں کسی کی سفارش کی ضرورت تو جب پیش آئے جب کوئی اس کے علم میں اضافہ کرنے کی پوزیشن میں ہو کہ فلاں کے باب میں نعوذ باللہ خدا کو خبر نہیں ہے، اسے ہے، اور جب اس طرح کی کوئی بات فرض کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو فرشتوں کو اس مفروضے پر پوجنے کی کیا معنی ہے کہ وہ خدا کے ہاں کسی کے لیے تقرب اور سفارش کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم نے دیکھا، إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ، کہ اگر کر دے اللہ تم پر رات، سرمدن، ہمیشہ کے لیے، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، تو کوئی اللہ کے سوا اور معبود ہے، یاتیکم بضیاء، جو تمہارے لیے روشنی یعنی دن لے کے آئے، افلا تسمعون، پھر تم سنتے کیوں نہیں ہو۔ ان سے کہو بتاؤ اگر اللہ روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا، پھر کیا سنتے نہیں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ روشنی زندگی کی سرگرمیوں کے لیے ہے۔ یہ بات چونکہ بالکل واضح تھی اس لیے یہاں اسے ظاہر نہیں کیا، آگے کی آیت میں اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ آگے دن کے ذکر میں فرمایا کہ پھر کیا دیکھتے نہیں ہو، یہ اسلوب تصویر حال کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ استاد امام لکھتے ہیں، گویا پہلی بات شب کے اندھیرے میں فرمائی جا رہی ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں تمہیں سجھائی نہیں دے رہا ہے تو کیا سنائی بھی نہیں دے رہا ہے، تو آخر اس بات کو سنتے کیوں نہیں۔ اس طرح دوسری بات گویا دن کی روشنی میں فرمائی جا رہی ہے کہ اس وقت تو
پورے دن کی روشنی موجود ہے، تو کیا اس روشنی میں بھی تمہیں یہ بدہی، یہ حقیقت نظر نہیں آ رہی؟ کل ارأیتم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم نے دیکھا، ان جعل اللہ علیکم النہار، اگر اللہ کر دے تم پر دن، سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے، یاتیکم باللیل، جو لے آئے تمہارے لیے رات، تسکنون فیہ، جس میں تم تسکین حاصل کرو، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو، وَمِن رحمتہ، اس کی رحمت سے ہے، جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات بنائی، والنہار، اور دن بنایا، کس لیے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں تسکین حاصل کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ دن کو تم اس کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور شاید کہ تم اسلام پر چلو، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، یہ اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ نکال لائیں گے، فَقُلْنَا، پھر ہم فرمائیں گے، ہم کہیں گے، ہاتوا برہانکم، لو تم اپنی دلیل جو تمہارے پاس ہو، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ، پس وہ جان لیں گے بے شک حق للہ، اللہ ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ نکال لائیں گے، لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تب ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق خدا کی طرف ہے، اور جو کچھ جھوٹ وہ باندھتے رہے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ زانا من کل امت، اللہ فرماتے ہیں ہم ہر امت میں سے چھانٹیں گے، شہیدن، گواہ، یعنی پھر ہم کہیں گے کہ لو تمہارے پاس جو دلیل ہے، یعنی گواہی دو۔ اب یہ گواہی کون دے گا، یعنی یہ گواہی دیں گے انبیاء اور رسول، جنہوں نے اپنی امتوں پر دین کی گواہی دی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے آخرت میں بلائیں گے۔ اب آگے کیا ہے، قارون ہے، قارون کے بارے میں ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قارون کون تھا اور کس قوم کا تھا، اور اس کا یعنی یہ کیا کرتا تھا۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔